بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين۔ کل ہم لوگوں نے ایک بحث پڑھی تھی، یہ الیقین لا یزول بالشک کے تحت الاصل براۃ الذمہ، اصل بری الذمہ ہونا ہے۔ الیقین لا یزول بالشک کے تحت ایک قاعدہ اور پڑھا تھا ذیل ضابطہ، وہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، کہ اصل ماضی کے مطابق باقی رہنا جب تک اس پر کوئی نئی دلیل، کوئی اس کا تغیر پر کوئی نئی دلیل قائم نہ ہو جائے۔ محض شک سے نیا حکم نہیں لگے گا، پرانا ہی حکم لگے گا۔ اور یہ ما سبق میں ہم نے یہ ضابطہ پڑھا کہ اصل بری الذمہ ہونا ہے، اسی کے مطابق وہ سارے دعوے وغیرہ آ جاتے ہیں، اور اس میں ہمیں منکر کون ہے، مدعی کون ہے، اسے پہچاننے کا ایک اس ضابطے سے ہمیں آئیڈیا ملتا ہے۔ ہم اس ضابطے کی روشنی میں پہچان سکتے ہیں کہ کون منکر ہے، کون مدعی ہے، یمین کس پر ہے اور بینہ کس پر ہے۔ حدیث پاک میں ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ بہرحال اس کی پوری تفصیل ہم نے کل کے سبق میں پڑھ لی ہے۔ آج ایک نئی بحث شروع کر رہے ہیں، اور الیقین لا یزول بالشک کے تحت ایک نیا ضابطہ۔ اس ضابطے کے اندر پھر ایک ضابطہ اور گویا کہ دو ضابطے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں قاعدہ۔ یہ صفحہ نمبر 62 آپ لوگ کھول لیجئے، یا میں نے جو بھیجا ہے فوٹو اس کو کھول لیجئے تو دکھ جائے گا، آخری سطر صفحہ نمبر 62۔ قاعدہ من شک هل فعل شیئا ام لا فالاصل انه لم يفعل۔ شک ہو کسی کو کہ اس نے فلاں کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو اصل یہ ہے کہ اس نے نہیں کیا ہے، فالاصل انه لم يفعل۔ ضابطہ اور اصل یہ ہے کہ اس نے نہیں کیا ہے، نہ کرنے پر محکوم کیا جائے گا۔ دیکھیے ایک ضابطہ اسی کے مطابق آئے گا، ایک آدمی اصل شے کا معدوم ہونا، الاصل العدم، یہ ضابطہ ہے۔ تو فعل ایک نیا کام ہے، تو کسی چیز سے متعلق بندے کو شک ہو جائے کہ اس نے فلاں کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، فلاں چیز کی ہے یا نہیں کی ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہی ہوگا، اس کو اسی پر محمول کیا جائے گا کہ وہ کام نہیں کیا ہے، نہ کرنے پر محمول کیا جائے گا، فالاصل انہ لم یفعل۔ آگے فرمانے وتدخل فیہا قاعدۃ اخری، اس میں ایک دوسرا ضابطہ بھی شامل ہے۔ وہ کیا ہے کہ من تیقن الفعل وشک فی القلیل والکثیر حمل علی القلیل۔ کسی نے کوئی فعل انجام دیا اور فعل کا یقین ہو، من تیقن الفعل جسے فعل کا یقین ہو، البتہ اس نے تھوڑا کام انجام دیا ہے کہ زیادہ کام انجام دیا ہے، اس سلسلے میں شک ہو جائے تو حمل علی القلیل، تو قلیل پر محمول کیا جائے گا۔ ہر ایک کی مثال آ رہی ہے، لأنہ المتیقن، کیونکہ قلیل متیقن ہے، شک اس کو کثیر کے سلسلے میں۔ مان کے چلیے کہ کسی نے ظہر کی نماز شروع کی، 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت پڑھی، اور اسے شک ہو گیا کہ اس نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی۔ ظن غالب کسی جانب نہیں ہے، جس جانب ظن غالب ہو اس جانب تو عمل کر سکتا ہے، ظن غالب کو یقین کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ لیکن مان کے چلے تم تردد کا پہلو، تردد ہو، دونوں پہلو برابر ہو، تو ایسی صورت میں اس کو 3 اور 4 ہونے میں جب شک ہو رہا ہے، تو قلیل کا گویا کہ اسے یقین ہے، 3 ہونے کا یقین ہے، شک کس میں ہے، 4 ہونے میں، کہ وہ چوتھی رکعت میں ہے، چوتھی رکعت میں ہے کہ تیسری، تو 4 ہونے میں شک ہے۔ تو ایسی صورت میں قلیل پر محمول کرتے ہوئے اس کو 1 رکعت اور پڑھنے کا حکم ہوگا شرع۔ 1 رکعت پڑھے، پھر سجدہ سو کرے اور نماز پوری کرے۔ اسی طرح یہ تو ہو گئی کم اور زیادہ کرنے کی بات، اور سرے سے فعل انجام دیا ہے کہ نہیں دیا ہے،
کبھی ایسا بھی اگر ہو جائے، شک ہو جائے، مان کے چلے کہ اس نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، وضو کیا یا نہیں کیا، تو یہ سب ایک نیا فعل ہے. تو نیا فعل میں شک ہو جائے، دونوں پہلو برابر ہو، تو ایسی صورت میں اس فعل کے نہ کرنے ہی کا پہلو راجح ہو جائے گا، اور اسے حکم ہوگا ضابطے کے مطابق کہ وہ پھر سے وہ دوبارہ وقت کے اندر ہے تو انجام دے لیں، ہے نا. الا ان تشتغل الذمة بالاصل فلا يبرأ الا باليقين. ہاں اصل کے ساتھ ذمہ لاحق ہو جائے تو ایسی صورت میں یقین سے ہی بری ہوگا. مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کرنے لگ جائے یا اس کے ذمے میں کوئی چیز ثابت ہو جائے تو پھر یقین جب تک نہیں ہوگا تب تک بری نہیں ہوگا اس چیز سے، ہے نا. یہاں فعل کی بات تھی تو بالاصل کی تعویل یہاں حاشیے میں علامہ ابن حموی علیہ رحمٰن نے اصل کی تعویل فعل سے کی ہے، تعبیر فعل سے کی ہے. بہرحال کسی فعل سے متعلق کسی فعل کے ذمے میں لازم ہو جانے کا اسے علم ہو، ایسی صورت میں اس فعل کو انجام دے گا تبھی اس سے چھٹکارا پائے گا. مان کے چلے کہ کوئی فعل اس نے انجام دیتے دیتے چھوڑ دیا، نفل نماز پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں اس کو اثر نہ پوری نفل نماز پڑھنی لازم ہے. بہرحال ہمیں یہاں ضابطہ سمجھنا ہے کہ کسی نے کسی کام کو کیا یا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں جب تک اسے دونوں پہلو جب تک وہ متردد ہو تو ایسی صورت میں اسے نہ کرنے ہی کا حکم ہوگا. اسی طرح کسی کام کے اندر کمی یا زیادتی کا، کہ اس نے کم انجام دیا ہے کہ زیادہ انجام دیا، تو ایسی صورت میں بھی کم والا چونکہ یقینی ہے اس لیے اسی پر محمل کرتے ہوئے زیادہ کو دوبارہ کرنے کا حکم ہوگا وہ شک ہونے کی وجہ سے. وَهَذَا الْإِسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ إِلَىٰ قَاعِدَةٍ ثَالِثَةٍ، یہ تیسرے ضابطے کی جانب راجع ہے. دیکھیے وہ ضابطہ کیا تھا کہ من شک هل فعل شيئا ام لا فالاصل انه لم يفعل. ایک تو یہ ضابطہ، اور اسی ضابطے کے اندر ایک دوسرا ضابطہ بتایا ہے، اسی کی دوسری تعبیر بتایا ہے، دوسری تعبیر یا دوسرا ضابطہ کہیے، چونکہ دونوں کا مفہوم الگ ہو جائے گا. پہلا کا مفہوم تو یہ ہے کہ سرے سے فعل کو انجام دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، اس سلسلے میں شک ہو جائے، اور دوسرا اسی کے اندر جو ضمنی ضابطہ بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ فعل کو انجام دیا ہے لیکن قلت اور کثرت میں اس سے شک ہو جائے، تردد ہو جائے، ایسی صورت میں قلت پر محمول کیا جائے گا. ایک اسی ضابطے کے اندر ایک تیسرا ضابطہ بھی پیش کر رہے ہیں کہ ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، جو یقین سے ثابت ہو جائے وہ یقین ہی سے مرتفع ہوگا. یہاں جو ایک بات بتائے نا اوپر کہ ذمے میں کوئی چیز لازم ہو جائے تو اس وقت تک بری نہیں ہوگا جب تک کہ یقین نہ ہو جائے. مثلا کسی کا قرض اپنے اوپر لازم ہو جائے تو قرض کی ادائیگی جب تک نہ کرتے بری نہیں ہوگا. تو اسی کی تعبیر ہے ایک طرح سے یہ کہیے کہ ما ثبت یقین، جو چیز یقین سے ثابت ہو جائے وہ یقین ہی سے مرتفع ہوتا ہے نا. اس میں محض شک ہو، ظن غالب نہ ہو، ظن غالب بھی نہ ہو کہ اس فعل کو انجام دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، تو ایسی صورت میں نہ کرنے کا حکم ہوگا، یقین ہی سے مرتفع ہوگا. والمراد بھی غالب الظن، اور یقین سے مراد یہاں ضابطے میں جو پیش کر رہے ہیں یقین سے مراد یہاں ظن غالب ہے، اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں یقین بولتے ہیں تو اس سے مراد ظن غالب ہوتے ہیں، ہے نا. بہرحال ضابطہ یاد رکھیں کہ هل فعل شيئا ام لا فالاصل انه لم يفعل، اور اسی کے تحت ایک ضمنی ضابطہ من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل. عربی میں یاد رکھیں، کوشش کریں. چلتے ہیں آگے، اور اسی کے تحت ایک اور ضابطہ بتائے ما ثبت بیقین لا يرتفع الا بیقین. آگے کچھ مسائل اس کے مطابق پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان مسائل کی روشنی میں ہم ان ضابطوں کو سمجھیں گے اور وہ مسائل بھی سمجھیں گے. آواز سب کو برابر جا رہی ہے نا؟ ایک بار آپ لوگ اپنے ہونے کا ثبوت پیش کر دیں. آواز سب کو جا رہی ہے؟ جی آ رہی مفتی صاحب. چلیے. ولذا قال في المنتقد،
वलौ लम यफुतहु मिन अस्सलाति शैउन वाजिब अन यक़दिया सलात उम्रिही मुंद अदरका ला युस्तहब्बु लिज़ालिका इल्ला इज़ा काना अकबर ज़न्निही फसादहा बिसल्बि तहारा अव तर्क शर्त। फरमा रहे हैं मुल्तक़त के हवाले से कि किसी की नमाज उसने पूरी पढ़ी थी और उससे कोई वाजिब नमाज का कोई वाजिब तर्क नहीं हुआ था या कोई फर्ज नहीं छूटा था, तो उम्री कज़ा मतलब उन नमाजों को पूरा करना, उन नमाजों की कज़ा करना फरमा ला युस्तहब्बु लिज़ालिका, उसके लिए मुस्तहब नहीं है। नहीं, जब तक कोई वाजिब नहीं छूटा था या कोई शर्त नहीं छूटी थी, वो नमाज पूरी हो गई। फिर उन्हीं नमाज को दोहराना उम्र कज़ा में, ये एक तरह से उन नमाजों को बातिल करना है और ये शरअन मुस्तहब नहीं है, बल्कि मसनून भी नहीं है, मशरू भी नहीं है। लिहाजा जब तक पता ना हो कि उसने नमाज पढ़ ली है, तो नमाज पढ़ लेने के बाद उसने फेल को अंजाम दे दिया है, तो उसे जब तक वाजिब के छूटने का यकीन ना हो, उसे दोबारा कज़ा करना मुस्तहब नहीं है। क्योंकि इल्ला इज़ा काना अकबर ज़न्निही फसादा, जब तक कि उसे फसाद का यकीन ना हो। मिसाल तहारा, जैसे तहारा छूट गया था या कोई शर्त फौत हो गई थी, ऐसा कोई ना हो। वहीन यक़दी मा ग़लबा अला ज़न्निही, हाँ उन नमाजों की कज़ा करेगा मा ग़लबा अला ज़न्निही, जो ज़न्न गालिब हो, ज़न्न गालिब में हो कि उसमें वाजिब छूट गया या फिर कुछ वो नमाज ही रह गई, है ना। नमाज पढ़ने का यकीन है तो इस सूरत में दोबारा नहीं पढ़ेगा। वमा ज़्यादा अलैहि युकरहु, और जो ज़न्न गालिब से ज़्यादा हो, मतलब ज़न्न गालिब जिन नमाजों में है कि वो नमाजें छूट गई है, उन नमाजों को दोहराएगा, और जिन नमाजों में ज़न्न गालिब ना हो कि वो छूट गई है, तो उन नमाजों को दोहराना मकरूह है, लिबुर्दिन नहीं है अनहु, इस सिलसिले में ममानात वारिद होने की वजह से। बहरहाल ये जो ज़ाब्ता हमने पढ़ा कि मन शक्का हल फ़अल शैअन अव अम ला फल अस्ल अन्नहु लम यफ़अल, तो ये उस सूरत में जब वो फ़ेल का यकीन ना हो, फ़ेल का शक हो, तब ये बात है कि दोबारा उसे कर ले, दोबारा पढ़ ले। लेकिन यहाँ जब नमाज पढ़ लेने का यकीन है, नमाज हुई या नहीं हुई, नमाज से कोई वाजिब छूटा या नहीं छूटा, इसका शक है, तो यहाँ फ़ेल का शक नहीं है, फ़ेल का यकीन है, लिहाजा असरन उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एक मसला पेश कर रहे हैं जो इस ज़ाब्ते के आइन मुताबिक है, ये देखिए ज़रा। शक्का फ़ी सलातिन हल सल्लाहा अम ला आदा फिल वक़्त, ये नमाज के अंदर उसे शक हुआ या नमाज के सिलसिले में उसे शक हुआ कि क्या उसने फला नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तो अगर वक्त के अंदर है तो उसका इरादा कर ले। वक्त के बाद भी है तो एहतियात यही है कि पढ़ लें। तो देखिए यहाँ ज़ाब्ता हमने जो पढ़ा उसके आइन मुताबिक है ये कि मन शक्का हल फ़अल शैअन अम ला फल अस्लु अन्नहु लम यफ़अल के मुताबिक, कि उसने नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी, इसका शक हुआ तो वक्त के अंदर है तो दोहरा लें। शक्का फी रुकूइन अव सुजूदिन व हुवा फ़ीहा अआदा, इसी तरह नमाज के अंदर ही है और उसे शक हुआ रुकू या सजदे के सिलसिले में, कि उसने रुकू किया है या नहीं किया, सजदा किया है कि नहीं किया, या उसका एक सजदा छूट गया है शायद, तो इस सूरत में इआदा करेगा, है ना। वो भी एक फेल है, रुकू करना सजदा करना, और इस ज़ाब्ते के मुताबिक ना करने ही पर मामूल होगा। वहीं का ना बाद रहा, अगर नमाज पढ़ लेने के बाद ऐसा शक हो, नमाज से फारिग हो जाने के बाद ऐसा शक हो, तो कहते हैं फला, यानी इआदा नहीं करेगा। क्योंकि आमतौर पर जो नमाज होती है, नमाज के है ना, वो आदत ऐसी हो जाती है कि अगर से ज़हन में बातें नहीं रह पाती है, लेकिन आदमी सारे अफ़ाल को, सारे अराकीन को अंजाम दे देता है। तो इस एतबार से उसी पर मामूल करते हुए यहाँ फ़ेल का यकीन माना जाएगा, फ़ेल का ज़न्न गालिब माना जाएगा, शक नहीं माना जाएगा। वइन शक्का अन्नहु कम सल्ला, अच्छा आगे जो उस ज़ाब्ते के तहत हमने एक ज़िम्नी ज़ाब्ता पढ़ा था कि मन तयक्कन अल फ़िल
وشک فی القلیل والکثیر حمل علی القلیل، اس کے عین مطابق ایک مسئلہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ ان شک انہ کم صلی، شک ہوا نمازی کو کہ اس نے کتنے نماز پڑھی، یعنی کتنے رکعت پڑھی. تو فائن کا نا اول مرتين، یہ وسوسہ یہ شک اس کو پہلی مرتبہ پیش آیا ہے، تو حدیث پاک کے حکم کے مطابق وہ نماز پوری کر کے اثر نو پھر اس کو نماز کو پڑھ لے تاکہ شیطان دوبارہ وسوسہ نہ ڈالے. وَإِن كَثُرَ تحرا، اور اگر اس کو یہ معاملہ کثرت سے پیش آتا ہے، بس اوقات اس کو ایسا شک ہو جاتا ہے تو تحرا نماز کے اندر تحری کرے. وَإِلَّا أَخَذَ بِالْعَقْلِ، ورنہ عقل کو لے. عقل کو لے یہ مطلب یہ ہے کہ مان کے چلیے کہ اس سے شک ہوا کہ اس نے 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت، تو 2 اور 3 میں عقل کون ہے؟ 2 رکعت ہے، تو 2 رکعت کا گویا کہ اسے یقین ہے. جب یقین ہے تو اسی پر معمول کرتے ہوئے وہ تیسری رکعت کو دہرائے گا اور پھر میں سجدہ سو بھی کرے گا نسیان کی وجہ سے. تو کہہ رہے ہیں تحرا اس صورت میں اگر یہ معاملہ کثرت سے پیش آتا ہے تو تحری کرے اور عقل کو لیتے ہوئے، عقل والے پہلو کو لیتے ہوئے اکثر کو دہرائے. وہ یہاں ایک لفظ ہے، یہ لفظ دوسرے نسخے میں نہیں ہے. اذا شک فیہا قبل الفراغ، وہوا اذا شک قبل الفراغ، یا ہما ہونا چاہیے یہاں پہ، تو یہ طا دکھ رہا ہے بہرحال. اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں جب نماز فارغ ہونے سے پہلے ہی شک ہو تو ایسی صورت میں دہرانے کے بعد مطلب وہ بات کہی گئی کہ عقل کو لیتے ہوئے اکثر کو دہرا لے. وَإِن كَانَ بَعْدَ، اگر نماز سے فارغ ہو گیا ہے، فارغ ہونے کے بعد ایسا شک پیدا ہوا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، تو پھر ایسی صورت میں اس مسئلے پر کچھ لازم نہیں. وَإِلَّا إِذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَنَّهُ تَرَكَ فَرْضًا وَشَكَّ فِي تَعْيِينِهِ. ہاں یہ ہے کہ فارغ ہونے کے بعد اسے بالکل یاد آ جائے کہ اس نے کوئی فرض چھوڑ دیا تھا، نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تھا اور تعین کے سلسلے میں شک ہو، تو ایسی صورت میں فارغ ہو جانے کے بعد ہو تو پھر اور اسے یقین ہو جائے تو پھر دہرائے، ورنہ نہیں. چلیے آگے. وشک فی، ہاں قالوا یسجد سجدۃ واحدۃ، یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ فارغ ہو جانے کے بعد جب اسے یاد آ جائے کہ اس نے فرض چھوڑا تو ایسی صورت میں نماز کو دہرا لے گا. آگے ایک نیا مسئلہ پیش کریں. وشک کا فی تعین ہی ہے نا، نماز کے اندر تھا اور تعین میں شک ہوا کہ اس نے کیا چھوڑا یا کون سی رکعت چھوڑی، کون سا سجدہ چھوڑا، کون سا رکوع چھوڑا. تو فقہا فرماتے ہیں کہ یسجد سجدۃ واحدۃ، ایک سجدہ کر لے گا کیونکہ وہی ارکان میں سے ایک آخری ہے قعدہ سے پہلے. ثم یقعد، پھر بیٹھے گا، پھر قیام کرے گا. ثم یقوم فیصلی رکعتین بسجدتین ثم یقعد ثم یسجد للسہو، پھر بیٹھے گا، پھر ایک سہو کا سجدہ کر لے گا. مطلب یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اگر یہ شک پیش آیا کہ اس نے 1 رکعت پڑھی کہ 2 رکعت پڑھی تو اسی وقت کم پر محمول کرتے وہ نماز پوری کر سکتا ہے. لیکن اگر نماز فارغ ہونے کے بعد ایسا مسئلہ پیش آیا اور سجدہ پھیر دیا ہے، سجدہ کر لیا ہے، سلام پھیر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر منافی نماز میں سے کچھ کیا نہیں اور فوراً اس کو یاد آیا تو ایسی صورت میں وہ کھڑا ہو جائے اور جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے وہ 2 رکعت پوری کرے. 2 رکعت یا 1 رکعت ملائے، 1 رکعت کی کمی تھی تو بہرحال تو اس طریقے سے وہ نماز پوری کرے گا. تو یہاں بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 رکعت پوری کرنے کا جو حکم ہو رہا ہے وہ ہمارے اس ضابطے کے مطابق ہے کہ من شک هل فعل شيئا ام لا فالاصل انه لم يفعل، تو نہ کرنے پر معمول کرتے ہیں اس کو الگ سے 1 رکعت پوری کرنے کا حکم ہو رہا ہے. منافی نماز کوئی نہیں کیا ہے تو، اور منافی نماز کر لیا ہے، نماز سے بالکل ہی فارغ ہو گیا ہے، منافی نماز بھی کر لیا تو اثر نو دہرانی پڑے گی. چلتے ہیں آگے.
ولو اخبرہ عادل، اگر کوئی عادل آدمی اس کو بعد السلام سلام پھیرنے کے بعد اس سے کوئی عادل آدمی خبر دے انکا صلیت الظہر اربعا، کہ آپ نے ظہر 4 پڑھ لی ہے، وشک فی صدقہ، البتہ اسے ہے نا اس بتانے والے کی سچائی میں شک ہو، و کذبہ صدقی و کذبہ صدق و کذب میں شک ہو، فإنہ یعید احتیاطا، تو ایسی صورت میں احتیاطاً وہ نماز کا اعادہ کر لے گا، ہے نا؟ لأن الشک، کیونکہ یہاں جو اسے شک ہوا سامنے والے کے صدق و کذب میں، تو اس شک کی بنیاد پر اسے اپنے نماز میں بھی شک پیدا ہو۔ فرما رہے ہیں لأن الشک فی صدقہ، یہ بتانے والے کے سچائی میں شک ہونا، یہ گویا کہ اس کی نماز میں بھی شک ہونا ہے، تو نماز میں جب شک ہو گیا تو اس کے مطابق عمل کرے گا۔ ولو وقال اختلاف بین الامام والقوم، اگر امام اور مقتدیوں میں اختلاف ہو گیا، امام کہے کہ پوری نماز ہم نے پڑھی اور مقتدی کہے کہ نہیں آپ نے ایک رکعت چھوڑ دی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا اختلاف ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر امام کو پوری طرح یقین ہو، ہاں، فَإِن كَانَ الْإِمَامُ عَلَى يَقِينٍ لَا يُعِيدُ، اگر امام کو پورا یقین ہو تو اعادہ نہیں کرے گا، وَإِلَّا عَادَ بِقَوْلِهِمْ، ورنہ اپنے اوپر شک ہو تو قوم اور مقتدیوں کے کہنے کی بنیاد پر وہ نماز کا اعادہ کرے گا۔ ادا فی الخلاصہ، اسی طرح خلاصہ میں ایک مسئلہ اور پیش کر رہا ہوں، آواز جا رہی نا سب کو؟ مسائل آسان ہیں ضابطے کے ٹھیک ہے۔ مطابق، چلے ماشاءاللہ۔ اگلا مسئلہ پیش کر رہے ہیں، وَلَوْ صَلَّى رَكَعَةً بِنِيَّةِ الظُّهْرِ ثُمَّ شَكَّ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ فِي الْعَصْرِ۔ اچھا، ایک اگلا جو مسئلہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک ضابطہ اور ہے، ضمنی ضابطہ۔ ہمارا ضابطہ یاد رہے کیا تھا؟ ضابطہ کہ من شک هل فعل شيئا ام لا فالاصل انه لم يفعل، یا من شک من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير فمل على القليل۔ بہرحال تو یہ پھر آگے جو ایک مسئلہ پیش کر رہے ہیں اس کے تحت اور ایک ضابطہ ہے، دیکھتے ہیں چلتے ہیں عبارت میں۔ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ایک رکعت نماز پڑھی ظہر کی نیت سے، ثم شک فی الثانیہ، پھر دوسری رکعت میں اسے شک ہوا کہ شاید وہ عصر کی نماز پڑھ رہا، ثم شک فی الثالثہ انہ فی التطوع، پھر تیسری رکعت میں اسے شک ہوا کہ شاید وہ نفل میں، ثم شک فی الرابعہ انہ فی الظہر، پھر چوتھی میں شک ہوا کہ وہ ظہر میں ہے۔ تو ایسی صورت میں حکم کیا ہوگا؟ یعنی 4 رکعت میں 4 طرح کی نیتیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چوتھی رکعت میں اسے خیال آیا کہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے یا اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ قالو، تو فقہا فرماتے ہیں یکون فی الظہر والشک لیس بشیء، اسے ظہر میں مانا جائے گا، ظہر اس کی یہ نماز ظہر کے لیے مانی جائے گی، اور یہ جو بیچ میں شک طاری ہوا یہ کچھ نہیں۔ یہ ضابطہ ہے، ایک ضابطہ اس سلسلے میں کہ عبادات میں نیت ابتداءً ضروری ہے، بقاً ضروری نہیں۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، نیت سے متعلق جو بحثیں گزری ہیں، نیت کے موضع، نیت کہاں کہاں ضروری ہے، تو اس متعلق ہم نے پڑھا تھا کیا کہ نیت ابتداءً ضروری ہے، بقاً ضروری نہیں ہے، تو اس کے مطابق شروع میں جو نیت تھی اسی پر محمول ہوگا اور نماز کو اسی پر محمول کیا جائے گا، اگرچہ اخیر کی رکعتوں میں بعد کی رکعتوں میں الگ الگ نمازوں کی نیت رہی۔ برابر ولو تذکر مصلی العصر انہ ترک سجدۃ ولم یدری هل ترکها من الظہر او العصر عصر الذی هو فیها تحرى، ایک مسئلہ پیش کر رہے ہیں کہ کسی عصر کی نماز پڑھنے والے کو خیال آیا، ابھی عصر کی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران ہی اسے خیال آیا کہ اس سے سجدہ چھوٹ گیا ہے، انہ ترک سجدہ، اس نے سجدے کو ترک کر دیا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ لم یدری هل ترکها من الظہر او العصر، اسے نہیں معلوم، اسے اتنا تو یقین ہو رہا ہے، اتنا تو پتہ چل رہا ہے کہ ایک سجدہ تو چھوٹا ہے، لیکن وہ ظہر کی نماز میں چھوٹا تھا وہ سجدہ یا عصر کی نماز میں، اس عصر کی نماز میں جس نماز میں ابھی ہے۔ فَإِن لَمْ يَقَعْ تَحَرِّیہ،
تو ایسی صورت میں تحری کرے گا، تحری کرے گا. فَإِلَّمْ يَقَعْ تحری علی شیء، اگر اس کی تحری کسی چیز میں واقع نہ ہو، یعنی تحری کرے لیکن کوئی پہلو راجے نہ ہو، تو یتم العصر ویسجد سجدۃ واحدہ، ایک سجدہ چھوٹا ہے تو غالب یہی ہے کہ آخری نماز ہی کا چھوٹا ہوگا جس میں وہ بھی ہے. تو یتم العصر ویسجد سجدۃ واحدۃ، تو سجدہ ایک سجدہ کرتے ہوئے یہ عصر کی نماز پوری کرے گا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر صاحب ترتیب ہے اور پہلی نماز میں اس سے شک ہو گیا ہے رکن کے چھوٹنے کا، ایسی صورت میں احتیاطاً، یہ احتیاطی پہلو ہے نا، ثم یعید الظہر احتیاطاً ثم یعید العصر، صاحب ترتیب پھر ظہر کو احتیاطاً ظہر کا اعادہ کرے گا، پھر عصر کا اعادہ کرے گا. عصر کا اعادہ کرنے کی کیا ضرورت؟ وہی چونکہ ایک نماز بیچ میں چھوٹ گئی تو ترتیب باطل ہوئی، اس لیے ترتیب کو بجائے رکھنے کے لیے عصر کا بھی اعادہ کرے گا. فَإِن لَمْ يُعِدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اگر اعادہ نہ کرے تو اس پر کچھ لازم نہیں ہے. یہ احتیاطاً پہلو تھا، احتیاطی پہلو تھا، اس لیے یعنی واجب نہیں ہے کہ ظہر کو لوٹائے، اور ظہر کو لوٹا بھی لیا تو بھی عصر کو لوٹانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ظہر کو جو لوٹا ہے وہ احتیاطاً لوٹا ہے، وہ نماز باطل نہیں تھی کہ عصر باطل ہو. وفی المجتبی اذا شک انہ کبر الافتتاح اولا، مجتبی میں ایک مسئلہ پیش ہے کہ کسی کو شک ہوا کہ اس نے تکبیر افتتاح کہی ہے یا نہیں کہی. نماز شروع کر دی ہے لیکن اس سے شک ہوا بیچ میں کہ اس نے تکبیر افتتاح کہی تھی کہ نہیں کہتی، اللہ اکبر شروع میں کہا تھا یا نہیں کہا تھا. بہت لوگوں کو شک ہو جاتا ہے. بہرحال اگر شک ہو جائے تو ایسی صورت میں کہہ لینا چاہیے، لیکن اس ضابطے کے مطابق کہ من شک هل فعل شيئا ام لا فالاصل انه لم يفعل، یعنی کسی کو شک ہو جائے کہ فلاں کام اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو ضابطہ یہی ہے کہ اس کو نہ کرنے پر محمول کرتے ہوئے دوبارہ اسے کر لے اگر اسی کام کے اندر ہے تو. ایک تو یہ تکبیر افتتاح سلسلے میں اس سے شک ہو جائے، یا کہہ رہے ہیں کہ وہ حل احدث اولا، اسے حدث لاحق ہوا یا نہیں، او حل اصابت النجاست ثوبہ اولا، یا شک ہوا کہ کپڑے میں نجاست لگی تھی یا نہیں لگی تھی، او مسح راسا اولا، یا سر کا مسح کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو استقبلا انکانا اول مرت وإلا فلا، تو اثر نو کر لے گا اگر پہلی مرتبہ ہے، یہ شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے، ورنہ نہیں یعنی جس فعل کا یقین ہو اسی پر محمول کرے گا اور دوبارہ نہیں کرے گا. یا نماز کے اندر اگر مان کے چلے کہ موجود ہے تو غالب یہی ہے کہ اس نے نماز جب شروع کر دی ہے تو تکبیر تحریمہ بھی کہہ دیا ہوگا. نماز شک کی جانب نہ کرے. ہاں پہلی مرتبہ پیش آیا ہے تو اثر نہ کرے گا. برابر ولو شک انہا تکبیرۃ الافتتاح او القنوت لم یسر شارع، کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز کرنے والے کو شک ہو جائے کہ اس نے یہ جو تکبیر کہی یہ دوسری نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر کہی یا وطر کی نماز میں بیچ میں جو تیسری رکعت میں تکبیر کہی جاتی ہے دعائے قنوت کے لیے وہ تکبیر ہے نا، یہ شک ہو گیا کہ وہ دوسری نماز شروع کی یا قنوت والی تکبیر ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب پہلے سے ایک نماز میں ہے تو اسی میں مانا جائے گا اور یہ دوسری نماز کو شروع کرنے والا نہیں مانا جائے گا. ایک ضابطہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے نا کہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، تو جب اس کی 2 رکعت اس سے پہلے متصلاً ہیں تو اسی پر مانا جائے گا، اور جو اس کو نئے تکبیر کے سلسلے میں تکبیر افتتاح کے سلسلے میں جو شک ہوا اس کو نہیں مانا جائے گا. اور اس ضابطہ یہ ضابطہ یہاں فٹ ہے کہ الاصل انہ لم یفعل هل فعل شیئا ام لا فالاصل انہ لم یفعل. تو یہاں تکبیر افتتاح کے سلسلے میں تو جائے گی من آخر سجود اور اس کی پوری بحث شرح کنز الدقائق میں ہے یعنی البحر الرائق میں.
سجدہ سو کی آخری باز میں. اچھا چلیے کل باقی اس بحث کو پورا کر لیں گے انشاءاللہ. اور کچھ مسائل رہ گئے ہیں، اسی طرح کے کچھ مسائل ہیں، آپ لوگ اس پر آئیں انشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب.